ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے مأویٰ امام اعظم ابو حنیفہ، زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، خدا کا پیارا ہمارا رہبر امام اعظم ابو حنیفہ، سپہر دین نبی کا اختر امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا تعلق مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت، یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ اور آپ دیکھیے نا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر، اس رب کا کتنا بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو رسول اعظم دیا، امام الانبیاء دیا، اللہ نے ہمیں کتاب دی تو کتاب اعظم، تمام کتابوں سے افضل کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کہ اللہ نے ہمیں امام دیا تو وہ بھی امام اعظم دیا، اور اللہ نے ہمیں ولی دیا تو وہ بھی غوث اعظم دیا، اور اللہ نے ہمیں مسلک دیا تو وہ بھی مسلک اعظم دیا، سواد اعظم جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ہر لحاظ سے بے پناہ عظمتیں، برکتیں عطا فرمائیں، اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرمائیں۔ وہ عظیم ہستی جن کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، جن کو اللہ نے بڑی رفعت، بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، امام الائمہ، امام المحدثین، امام المفسرین، امام المفکرین، امام الفقہاء، امام المجتہدین، امام الاولیاء، پیشوائے اصفیاء، مبشر مصطفیٰ، دعائے مرتضیٰ، عابدوں کے رہنما، زاہدوں کے قافلے کے سالار، حضرت نعمان بن ثابت المعروف، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو بے شمار عظمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے آپ کی، کیا عظمت اور شان ہے آپ کی۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری کو کوفہ کی سرزمین پر ہوئی، اور آپ کا وصال با کمال 150 ہجری کو بغداد کی سرزمین پر آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کے دادا جان جناب حضرت نعمان بن مرزبان، آپ کے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بڑے ہی گہرے تعلقات تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ثابت جب پیدا ہوئے تو امام صاحب کے دادا جان حضرت نعمان بن مرزبان، امام صاحب کے والد یعنی اپنے بیٹے حضرت ثابت کو مولا علی کی خدمت میں لے گئے کہ جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو مولا علی نے جب حضرت ثابت کو دیکھا، امام صاحب کے والد گرامی کو دیکھا، تو مولا علی نے پھر آپ کے لیے بے پناہ دعائیں فرمائیں۔ تو یہ مولا علی کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت ثابت کے گھر امت مسلمہ کی اتنی عظیم شخصیت جن کو امام اعظم کہا گیا، وہ حضرت ثابت کے گھر بھی پیدا ہوئے۔ امام صاحب کو جو اتنا بڑا رتبہ ملا، یہ مولا علی کی دعا کے صدقے ملا۔ امام صاحب کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اور جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بھی جلوہ فرما ہے۔ سورۃ الجمعہ کی یہ آیت مبارکہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تو حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جو فرمایا ہے یہ دوسرے کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ یہ حضور نے سکوت فرمایا۔ بار بار جب اس شخص نے سوال کیا نا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر رکھا، اور حضور نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی جا پہنچے گا تو اہل فارس قوم کے لوگ، فارس کی قوم کے لوگ وہاں سے بھی اس کو تلاش کر کے لے آئیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو جاگتے ہوئے 70 بار حضور کی زیارت نصیب ہوئی، 70 مرتبہ جاگتے ہوئے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اول جو سب سے پہلے مصداق ہیں وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات اقدس ہے، اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ
فارس سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت امام اعظم سے بڑھ کر جو ہے وہ علم رکھنے والا ہو۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں امام صاحب تو امام صاحب ہیں، ان کی ذات تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، امام صاحب کی شان تو بہت اونچی ہے، ان کے شاگردوں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام الاولیاء، عارف کامل، قطب زمان حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کشف المعجوب شریف میں لکھتے ہیں امام صاحب کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نیند کی حالت میں تھا، میری آنکھ لگی اور میرا مقدر جاگا، میں نے خواب میں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا عند علم ابی حنیفہ تھا کہ اے یحییٰ بن معاذ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کرنا۔ یعنی اللہ نے امام صاحب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو ابو حنیفہ کے علم کے پاس تلاش کرو۔ داتا صاحب کشف المعجوب میں ایک اور بات لکھتے ہیں امام صاحب کے بارے میں، داتا صاحب کو ویسے امام صاحب سے بڑی محبت ہے، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میں ملک شام کے اندر مؤذن رسول، عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر میں گیا ہوا تھا تو میری آنکھ لگی، میں سو گیا، میں اپنے خواب کے اندر اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، داتا صاحب فرماتے ہیں ابھی یہ خیال میرے دل میں تھا، لیکن داتا صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ جس محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ محبوب تو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے کہنے کی ابھی ضرورت نہیں پڑی، میرے دل میں صرف خیال پیدا ہوا کہ یہ سفید داڑھی والا شخص کون ہے، اس کی اتنی شان کہ حضور نے اسے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، یہ ہے کون؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال ہی پیدا ہوا تھا کہ امام الانبیاء آمنہ کے لال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مجھے ارشاد فرمایا کہ اے علی حجویری اس بات پر پریشان ہو کہ یہ کون ہے، اے علی حجویری یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں آپ کی تعلیمات کی، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو کیسا نوازا، علم جہاں اللہ نے آپ کو دیا تو وہاں آپ کی اگر عبادت اور ریاضت کی بات کریں تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام اعظم کے بارے میں علماء نے لکھا کہ امام اعظم کی وہ عظیم ذات ہے، وہ مقدس ذات ہے کہ امام صاحب نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال، یعنی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، اتنا آپ کو اللہ کی عبادت کا شوق تھا۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں، یہ ہمارے امام کی تعلیمات ہیں۔ ہم جس امام کو مانتے ہیں نا، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، یہ اس امام کی تعلیمات ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا آیا، امام صاحب کو اللہ کی عبادت کا کتنا شوق تھا، قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا۔ حضرت مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں داخل ہوا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور وہ آواز ایسی تھی، آواز کی شیرنی نے میرے دل پر بڑا اثر کیا، میں وہاں بیٹھ گیا، قرآن سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ ایک منزل قرآن کی ختم ہوئی، میں نے سوچا ابھی یہ رکوع کریں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی یہاں تک کہ قرآن کا تہائی مکمل ہو گیا ایک ہی رکعت میں۔ اسی طرح وہ بزرگ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک ہی رکعت میں اس بزرگ نے پورا قرآن مکمل کر دیا۔ مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ میں قریب گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ اللہ کا کون سا ایسا نیک بندہ ہے کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتا ہے۔ تو مسعر بن کدام فرماتے ہیں جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ امام اعظم کی ذات مبارکہ تھی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، پورا قرآن ایک ہی رکعت میں آپ پڑھ دیتے۔ وہ امام اعظم کی شان، وہ امام اعظم کا مرتبہ اور مقام کہ اللہ نے آپ کو اتنی عظمتیں عطا فرمائیں، اتنی شانیں عطا فرمائیں۔ امام اعظم کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی خود مجتہد ہیں، کہ شافعیہ کے بانی ہیں آپ، لیکن آپ کو امام صاحب سے اتنی محبت تھی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی بھی اگر دین کو سمجھنا چاہے گا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے بغیر دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ محنتیں تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم کر گئے، ہم تو ان کا کمایا ہوا کھا رہے ہیں، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔
امام شافعی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں فوراً امام اعظم کے مزار پہ حاضر ہو جاتا ہوں، میں وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، ابھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امام صاحب کے وسیلے سے، ابھی میرے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آتے کہ اللہ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے، میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امام صاحب تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی قرآن سے محبت کریں، ہم بھی، امام صاحب تو 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں تو ہم اس امام کی تعلیمات پر عمل کریں، انہی کی طرح ہم بھی قرآن سے محبت کریں، قرآن پڑھیں اور ہم نماز سے محبت کریں، نماز پڑھیں۔